اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، محتمم مہد ملت، سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عمرین صاحب ملی رحمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث منجیات، العدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنى، وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز مہد ملت کے نامور مؤقر اساتذہ کرام، اورنگ آباد کے معزز مکرم مہمانان کرام، ملی برادران اور تمام حاضرین مجلس، مہد ملت کے خادم کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ آج کے اس اجلاس میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید بھی کہوں اور آپ کی شرکت پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کروں۔ یقیناً مراٹھواڑہ کے ملی فارغین کا یہ اجتماع اس لحاظ سے بہت ہی اہم اور تاریخی ہے کہ ہر علاقے کے نمایاں فضلاء ایک اہم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اسی طرح خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں جس طرح مالی اپنے باغ کو سرسبز و شاداب دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور یقیناً ہمارے اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کو مختلف ملی، تنظیمی، تعلیمی، تحریکی خدمات میں مشغول دیکھ کر نہ صرف یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بلکہ انہیں احساس فخر بھی ہوتا ہوگا، اور شاید زبان حال سے کہتے ہوں کہ سوکھی ہوئی شاخوں پہ ہم نے لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ مہد ملت نے صرف ایک تعلیمی ادارے کی حیثیت سے خدمت انجام نہیں دی، مہد ملت ایک تحریک بن کر ابھرا، اور اس نے ملت اسلامیہ کو مختلف شعبوں میں بروقت رہبری اور رہنمائی فراہم کی۔ مہد ملت کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے فکر میں تنوع تھا، اور ان کے افکار و خیالات ملت اسلامیہ کے مختلف شعبوں کو محیط تھے، اور ایک دل درد مند کے ساتھ، فکر مسلسل کے ساتھ اور جہد مستحکم کے ساتھ جینے کا ذوق اور ہنر وہ جانتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو بھی یہ میراث منتقل کرنے کی انہوں نے کامیاب کوشش فرمائی۔ مولانا عبدالحمید نعمانی کی زندگی کو سمیٹ کر
اگر 2 لائن میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کوئی مرحلہ ہو، کوئی معرکہ ہو، نظر عارفانہ، قدم غازیانہ۔ عربی کے شامی شاعر ابو فراس الحمدانی نے کہا تھا غرس طاب غارسہ فطابا وکنا کالسہام اذا اصابت مرامیہا فرامیہا اصابا۔ وہ کارنامے جو بہت ہی دنیا میں بڑھ چڑھ کر لوگوں کی نگاہ کے سامنے آئے، بہت ہی کامیاب تجربے جو دنیا کے انسانوں کی نگاہ کے سامنے آئے، ان کارناموں کو پیش کرنے والے بھی بہت اونچے لوگ تھے۔ صنائع وفاق صانعها ففاقت وغرس طاب غارسه فطابا وكنا كالسهام اذا اصابت مرامیہا فرامیہا اصابا۔ وہ پودا جو آج برگ و بار لا رہا ہے، اس کو لگانے والے بھی بڑے مخلص، بڑے محنتی، بہت ہی اللہ سے ڈرنے والے اور راہ مستقیم پر چلنے والے لوگ تھے۔ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی فکر مندی، دردمندی اور دور اندیشی کے ساتھ ادارہ امتحان دینیات کی شکل میں ایک بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا اور ملت اسلامیہ کو ایک راہ دکھائی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بڑے بول سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بڑے کارنامے انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ مولانا عبدالحمید نعمانی کی عظمت، اہمیت، قدر و منزلت، مقام و مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے بہت ہی بیش قیمت کارنامے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش فرمائے۔ ایک چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کر انہوں نے ملت اسلامیہ کی ہمہ جہت ترقی کا نقشہ بنایا۔ انہوں نے تعلیم کے میدان میں نئے اجتہادات کیے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایک سمت سفر متعین کی، بلکہ اس سمت سفر پر لوگوں کو گامزن کر کے بہترین اور نمونے کے افراد پیش کر کے دکھائے۔ گویا کہ انہوں نے صرف تجویز نہیں پیش کی، انہوں نے اپنے تجربے کی کامیاب عملی شکلیں بھی دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ آج مہد ملت کی صف اول میں جو حضرات نمایاں نظر آ رہے ہیں، وہ سب حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں، چاہے بالواسطہ چاہے بلا واسطہ۔ ادارہ امتحان دینیات اس مقصد کے تحت قائم ہوا کہ مسلمان بچوں کو مسلمان بنایا جائے۔ دین و ایمان ہماری بنیاد ہے، اور ہمیں دین پر جینے اور مرنے کا حکم ملا ہے۔ ارشاد ہوا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ مطالبہ صرف دین پر جینے کا نہیں ہے، مطالبہ دین پر مرنے کا بھی ہے۔ دین کو دنیا سے بچا کر لے جانے کا ہے، ایمان پر زندگی گزاری جائے اور ایمان پر انسان دنیا سے رخصت ہو، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ جو صورتحال پچھلے برسوں میں اس ملک میں بنی ہے اور اب جو نئی صورتحال سامنے ہے، اس کے پیش نظر یہ کہنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ کل تک بات جان و مال کی تھی، اب مرحلہ دین و ایمان پر یلغار کا ہے۔ اب توحید کی امانت دلوں سے کھینچ کر نکالی جا رہی ہے۔ اب ایسا نصاب ہم پر مسلط کیا جا چکا ہے کہ جس کو پڑھ کر ہمارے بچے کچھ بنے یا نہ بنے، کفر و شرک کی گود میں جا کر بیٹھنے والے ضرور بنیں گے۔ صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اور جتنے ذرائع ممکن ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کر کے ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہن میں کفر و شرک کے جراثیم پیدا کیے جا رہے ہیں، شک اور شبہ پیدا کیا جا رہا ہے، اسلامی قوانین کے بارے میں
ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طلاق ثلاثہ مہم پورے ملک میں چل رہی تھی، کئی واقعات پیش آئے، سب کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بنگلور میں ایک بہت پڑھی لکھی مسلمان خاتون جو 5 وقتہ نمازی بلکہ تہجد گزار تھی، جب مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے گیا اور ان سے اس معاملے میں مدد چاہی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات پر میرا دل مطمئن ہے، میں مسلمان ہوں، نمازی ہوں اور دین سے جڑی ہوئی ہوں، لیکن طلاق ثلاثہ کے اسلامی قانون کو میں غلط سمجھتی ہوں۔ یہ قانون میں صحیح نہیں تصور کرتی، یہ اسلامی قانون غلط ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ایسی خاتون جو مسلمان ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، میڈیا کے ذریعے کی جانے والی کوششیں کس طرح ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قانون صحیح قانون نہیں، ظالمانہ قانون ہے۔ یقین مانیے ایسے بہت سے ہمارے نوجوان ہیں جن کے دلوں میں اسلامی نظام کی طرف سے طرح طرح کے شک پیدا کیے جا چکے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ کتنے واقعات ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن مجھ کو مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنی ہے۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ذہنی اور فکری ارتداد کے مقابلے کے لیے منظم اور مسلسل محنت کریں۔ ہم بتائیں کہ اسلام کا نظام کیسا صاف شفاف ہے، اسلام میں کیسا اعتدال ہے، کیسا توازن ہے، کیسی خوبصورتی ہے۔ اسلام میں جو مروت کی تعلیم ہے، جو عدل اجتماعی کا نظام ہے، جو انصاف کا نظام ہے، جو انسانی معاشرے کی اخلاقی قدریں قائم کرنے کا نظام ہے، دنیا میں کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ غور کیجئے کیسے خوبصورت الفاظ حضرت نے استعمال کیے۔ فرما رہے ہیں میں تم کو اپنے بعد ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، لیلہا کنہارہا۔ اس جملے کا لطف وہی اٹھا سکتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہیں، جو اس کی فصاحت و بلاغت کو، جو اس کی باریکیوں کو، جو اس کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں۔ لیلہا کنہارہا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر نظام میں، دنیا کے ہر قانون میں، دنیا کی ہر تہذیب میں، دنیا کے ہر مذہب میں خوبیوں کے ساتھ خامیاں ہیں، اجالے کے ساتھ اندھیرا ہے، دن کے ساتھ رات ہے اور خوبیوں کے ساتھ عیب موجود ہے۔ اگر دنیا میں بے عیب کوئی نظام ہے تو وہ صرف اور صرف ایک نظام ہے، اور وہ نظام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا کیا ہے۔ اس میں کہیں کوئی اندھیرا نہیں، اس میں کہیں کوئی عیب نہیں، اس میں کہیں کوئی خامی نہیں۔ چاہے فرد کی زندگی ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے عام انسان ہو، چاہے کوئی امیر کبیر ہو، چاہے کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، عام رعایا ہو یا حاکم اور سلاطین ہو، سب کے لیے ہدایات، اصول اور ضابطے اس اسلامی شریعت میں موجود ہیں، اور ضابطے ایسے کہ جن میں کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ پڑھیے امام محمد کی سیر کبیر، محمد ابن حسن شیبانی فقہ حنفی کے تیسرے امام ہیں، اور ان کے نام سے یورپ میں اکیڈمی قائم کی گئی، شیبانی انٹرنیشنل لا، جو دنیا کے قوانین ہیں، جو دنیا میں رائج اصطلاحات ہیں، ان میں اس شخص کی کتابوں سے مدد لی جا رہی ہے۔ آج بھی دنیا ہمارے علماء کے علم کی محتاج ہے۔ ہمارے بزرگوں نے راتوں کو جاگ کر، تنہائیوں میں مشقتیں سہ کر، غربت اور افلاس کے مرحلے سے گزر کر جو سرمایہ امت کو اور انسانیت کو دیا ہے، آج بھی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، دنیا اس سے اخذ فیض کر رہی ہے۔ اقبال نے اسی کا تو شکوہ کیا تھا
کہ حکومت کا تو کیا شکوا کہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں جو دیکھیں یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اپنے فارسی کلام میں فرمایا کہ قالی از ابریش میں تو ساختہ و اورا پیش تو انداختہ، چشم تو از ظاہرش افسوں خورد، رنگ و آب او ترا از جاں برد، آہ دریا کے موجش کم تپید، او گوہر خدرا ز غواساں خرید۔ کہ انہوں نے یعنی یورپ کے لوگوں نے ایک قالین بنایا بہت چمک دمک رکھنے والا، اس کو تمہارے سامنے پیش کیا، تمہاری نگاہ اس کو دیکھ کر خیرہ ہو گئی اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بہت عالی شان چیز ہے، حالانکہ یورپ کے لوگوں نے جو قالین بنا کر پیش کیا وہ تم ہی سے ریشم ادھار لے کر بنایا تھا، تمہارے باپ دادا کے علم کی وجہ سے بنایا، تمہارے باپ دادا سے فیض حاصل کر کے بنایا۔ پھر شعر کہتے ہیں، آخری شعر اور کتنا غضب کا کہ آہ دریا کے موجش کم تپید اور گوہر خود راز غواساں خرید۔ اس دریا پر افسوس ہے جس کی موجیں کم بڑھیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے موتی غوطہ خوروں سے خریدے۔ اس دریا پر افسوس ہے جس کی موجیں کم بڑھیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے موتی اس نے غوطہ خوروں سے خریدے۔ ہمارے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتابیں 500 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ زہراوی نے جو میڈیکل کے آلات بنائے تھے جراحی اور آپریشن کے، آج تک اسی نقشے کے مطابق دنیا میں آپریشن کے آلات بنتے ہیں۔ محمد ابن قاسم زہراوی کے نام سے یورپ میں شاہراہیں منسوب کی گئی ہیں، اس لیے کہ دنیا نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ خارزمی ہو، بو علی سینا ہو، کس کس کا نام لیجئے کہ جن کی کتابیں آج بھی اہل علم کے لیے سرمہ بصیرت ہیں۔ اب سنیے، سیر کبیر میں جو اصول لکھے ہیں اجتماعی زندگی کے، اخلاق کے اور سلطنت کے قائم کرنے کے، صلح اور جنگ کے، اس سے یورپ کے لوگوں نے استفادہ کیا۔ ایک انگریز نے ان کی کتاب پڑھی تھی اور مسلمان ہوا۔ کسی نے اس سے کہا کہ صرف ایک کتاب پڑھ کر تم مسلمان ہو گئے، تم نے مسلمانوں کی زندگی کو نہیں دیکھا، ان کے معاشرے کو قریب سے نہیں دیکھا۔ اس انگریز نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اس نو مسلم نے کہا کہ میں نے امام محمد کی یہ کتاب سیر کبیر پڑھی تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا آج بھی ہمارے بزرگوں کے علم کی محتاج ہے۔ آپ سے جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلامی شریعت نے جو اصول بتائے، جو ضابطے بتائے، وہ بے عیب ہیں، اور ایسا صاف شفاف نظام اگر دنیا میں کسی کے پاس ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے۔ ہمارے یہاں کسی کے ساتھ عدل اجتماعی کے نظام میں کوئی مروت نہیں برتی جائے گی۔ بڑے سے بڑا شخص ہو، اگر اس نے جرم کیا ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اسلام کے نظام کو دیکھیے کہ قاضی کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وقت کا خلیفہ بھی کوئی غلطی کرتا ہے اور اس پر کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو قاضی اس کو عدالت میں طلب کرے گا اور اس سے باز پرس کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید، ان کے جانشین، وہ قاضی رہے، قاضی القضات رہے ہارون الرشید کے دور سلطنت میں، اور جب وقت آخر ان کا آیا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے رو رہے ہیں، آپ نے تو بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے، آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، آپ نے اپنے علم سے دنیا کو روشن کیا ہے۔ قاضی ابو یوسف نے کہا، ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بوقت انتقال امام ابو یوسف نے کہا کہ مجھ کو یہ خیال ہے کہ ایک مرتبہ ایک مقدمے کے سلسلے میں نے ہارون الرشید کو عدالت میں طلب کیا تھا، اس بادشاہ کو جس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اس کو میں نے عدالت میں طلب کیا۔ مدعی بھی تھا، مدعا علیہ ہارون الرشید تھا، مدعی کٹہرے میں تھا، اور ہارون الرشید بادشاہ جو آیا تو وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دونوں طرف کی بات سنی اور بات سننے کے بعد ہارون الرشید کے خلاف فیصلہ سنایا، مدعی کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن مجھ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تو نے بادشاہ کو مدعی کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں کیا تھا، انصاف کے تقاضے کو تو نے پورا نہیں کیا تھا، میں کیا جواب دے سکوں گا؟ غور کیجئے کہ کس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس اسلامی شریعت کی شکل میں عطا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ ابن زید نے جو حب الرسول کہلاتے تھے، حضور کے چہیتے تھے، انہوں نے آ کر فاطمہ نامی خاتون کے بارے میں جو بنو مخزوم قبیلے کی تھی، فاطمہ مخزومیہ کہلاتی ہیں، ان کے بارے میں آ کر کہا اللہ کے رسول ان سے غلطی تو ہوئی ہے، چوری انہوں نے کر لی ہے، لیکن ان کے قبیلے کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ کاٹ دیں گے تو ان کی بہت بدنامی ہو جائے گی، آپ سزا کو موقوف کر دیجئے، میری سفارش قبول کر لیجئے۔ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو خدا کی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، قسم بخدا اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام کا عدل اجتماعی کا نظام۔ اور کتنے پہلو ہیں جن کو عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو اشارات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ جو بے عیب نظام ہے اور جس میں ہر چیز اپنی جگہ بالکل برمحل ہے، اس میں کسی کمی کی گنجائش نہیں، کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ اب ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بتانا ہوگا کہ اسلامی شریعت کیسی خوبصورت ہے، اس کے احکامات کتنے بہترین ہیں، کیسی حکمتیں ہیں، کیسے اسرار ہیں، کسی حکم کے پیچھے کون سی علتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمیں بتانا ہوگا اپنے بچوں بچیوں کو کہ آج جس تہذیب سے تم متاثر ہو رہے ہو اس تہذیب کی بنیاد بہت ہی کمزور ہے اور یہ تہذیب دنیا میں چلنے والی نہیں ہے۔ اقبال نے تو کتنے پہلے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب خود اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، جو آشیانہ کمزور بنیادوں پر تعمیر ہوگا وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں مسلسل اور منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے مقابلے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور ہمارا بہت بڑا سرمایہ جو اسکولوں میں ہے، کالجز میں ہے، ہمیں ان کو بچانے کی، ان کو دین و ایمان پر قائم رکھنے کی بہترین محنت، بھرپور محنت کرنی ہوگی۔ ادارہ امتحان دینیات کے ذریعے ایمان کی حفاظت چاہی جا رہی ہے۔ ادارہ امتحان دینیات کے ذریعے مسلمان کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اندر اخلاق پیدا ہوں، ان کے اندر اچھا کردار پیدا ہو۔ جو ہمارے بچے اسکولوں کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہم سکھائیں کہ زندگی انہیں کیسی گزارنی ہے، انہیں آگے چل کر کتنے بلند مقاصد کے لیے کام کرنا ہے، ان کو ایک مسلمان بن کر کس طرح ملت اسلامیہ کی مختلف شعبوں میں رہنمائی کرنی ہے۔ یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ امنگ، یہ ولولہ ہمیں اپنے بچوں، اپنے نونہالوں میں پیدا کرنا ہے۔ یقیناً ملک کے حالات بہت مشکل ہیں، یقیناً ہمارے اوپر مصائب کی بدلیاں چاروں طرف سے چھا چکی ہیں، مگر مایوس ہونا، نا امید ہونا یہ ہمارا شیوا و شعار نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ جب چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے اللہ روشنی اور امید کی کرن پیدا کرتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہمیں اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اپنی قوم کو بھی، اپنے نونہالوں کو بھی، اپنی پوری امت کو بھی حوصلہ دینا ہے، جینے کا حوصلہ، سر اٹھا کر اس ملک میں رہنے کا حوصلہ، مرعوبیت سے نکلنے کا حوصلہ اور مشکلات اور مصائب کے سامنے سینہ سپر ہو کر رہنے کا حوصلہ۔ ہمیں اپنی قوم کو بتانا ہوگا کہ ملک کے حالات مشکل ضرور ہیں، مگر اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے، وہ ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ شریعت دی ہے، وہ قرآن دیا ہے، وہ ضابطۂ حیات دیا ہے، وہ نظام زندگی دیا ہے جو بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ میں نے شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو حدیث پڑھی تھی اس کے آخری ٹکڑے کے سلسلے میں بھی مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں. آخری چیز ارشاد فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا کھلے میں بھی چھپے میں بھی، یہ چیز ہے نجات دینے والی. آج ہمارے معاشرے میں جو بے دینی بڑھ رہی ہے، جو برائیاں بڑھ رہی ہیں، نشے کی لت عام ہو رہی ہے، اخلاق و کردار کی گراوٹ آ رہی ہے، یہاں تک کہ مسلمان بچیاں ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں. ہزاروں مسلمان بچیاں مرتد ہو چکی ہیں اور ایسا جادو ان پر کیا جا رہا ہے، ایسا بد اخلاقی کا جادو ان پر کیا جا رہا ہے اور بے حیائی کے ایسے جراثیم ان میں داخل کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کو، ایمان کو، معاشرے کو، خاندان کو، سب کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہیں. میں آپ سے ایک واقعہ عرض کروں. اس موضوع پر پچھلے 5-6 برسوں سے میں کام کر رہا ہوں. پورے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے اس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے اور جا جا کر لوگوں کو اس پر بیدار کرنے کی کوشش کی اور بہت اچھے نتائج بھی اس کے الحمدللہ نکلے. لیکن اس درمیان ایسے روح فرسا اور دردناک واقعات پیش آئے کہ آپ سے عرض کروں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک مسلمان بچی جو ایک غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، شادی اس نے کر لی، پھر اس کے ماں باپ نے کچھ کوشش کی، بستی والوں نے کچھ کوشش کی اور کسی طرح اس کو واپس لانے میں کسی درجے میں کامیاب ہوئے. آ گئی، پھر اس کے بعد واپس چلی گئی اور اس نے واپس جا کر کورٹ میں اپنا معاملہ درج کرایا اور ماں باپ کو وہاں بلایا گیا. وہ لڑکی بھی آئی، ماں باپ نے الگ سے مل کر کوشش کی کہ بیٹی تم کورٹ میں یہ کہہ دینا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی بلکہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. لیکن آپ کو سن کر سخت تکلیف ہوگی کہ جب جج نے اس لڑکی سے یہ پوچھا کیا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہو یا اس نوجوان کے ساتھ جانا چاہتی ہو، اس نے کہا میں ہرگز ماں باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی. اور بھری عدالت میں اپنے بوڑھے باپ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ میری زندگی کو تباہ کرنے والا یہ شخص ہے، یہ مجھ کو روکتا ہے، یہ مجھ کو اس کے ساتھ جانے نہیں دیتا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس کے ساتھ جاؤں گی. اور اس طرح کے الفاظ اپنے ماں باپ کے لیے اس نے عدالت میں استعمال کیے کہ اس کا بوڑھا باپ وہیں عدالت میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کو گھر اٹھا کر لایا گیا تو اس نے دم توڑ دیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. بیٹی کی طرف سے جو دکھ ملا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جی نہیں سکا. یہ واقعات ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، یہ دردناک وارداتیں ہو رہی ہیں. ہزاروں مسلمان بچیاں ایمان سے پھر کر جا چکی ہیں، ہزاروں جانے کے دہانے پر ہیں، ارتداد کا دروازہ کھل چکا ہے اور منظم سازش کے تحت یہ واقعات برپا کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک سوچا سمجھا ذہن ہے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. میں نے اس کی تفصیلات بھی مختلف رسالوں کی شکل میں بھی، مضامین کی شکل میں بھی لکھی ہیں. ابھی وہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر دینی تعلیم نہیں ہوگی نتائج کیسے خطرناک نکلیں گے. اگر ہم اللہ کی خشیت اور تقوی اپنے نوجوان بچوں بچیوں کے دل میں پیدا نہ کر سکے، اس کے نقصانات کتنے سنگین ہوں گے، نتائج کتنے خطرناک نکلیں گے. غور کر لیجئے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کس تیزی کے ساتھ بے حیائی اور برائی کے جراثیم آ رہے ہیں. نشہ عام ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، خودکشی عام ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے مال پر ناجائز قبضے بڑھ رہے ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں، انتشار اور مسلکی اختلاف میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جبکہ ملت اسلامیہ شدید کرب کے مرحلے سے گزر رہی ہے. غور کرنا چاہیے کہ ہم ان برائیوں پر کس طرح قابو پا سکیں گے. ادارہ امتحان دینیات صرف دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، یہ اخلاق کی تربیت کے لیے ہے، یہ کردار کی بلندی پیدا کرنے کے لیے. جو نصاب ہم لوگوں نے مرتب کیا ہے ملی دینیات کے نام سے، جو یہاں موجود بھی ہے، اس میں اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ عقائد بھی ہوں، عبادات بھی ہوں، معاملات بھی ہوں، معاشرت بھی ہو،
اور اچھی ایک سماجی زندگی گزارنے کے جو اصول ہو سکتے ہیں وہ سب مختلف مرحلوں میں درجہ بدرجہ ہم لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور جونیئر کے جی سے لے کر 9ویں جماعت تک کا نصاب بنایا گیا ہے، اور الگ سے مکاتب کے لیے 2 رسالے تیار کیے گئے ہیں۔ جو منصوبہ ہمارا ہے وہ کل 14 رسالوں کا ہے، جس میں سے بحمداللہ 13 رسالے شائع ہو چکے ہیں، بہت سی جگہوں پر نصاب میں داخل ہیں، اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور ہزاروں بچے پچھلے چند برسوں میں ہر سال امتحان دینیات میں شریک ہوتے رہے۔ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس امتحان دینیات کو پورے مہاراشٹر میں اور اس کے بعد پورے ملک میں ہم اس طرح عام کریں کہ ہر مسلمان بچے اور بچی تک دین کی بنیادی تعلیمات پہنچ جائیں۔ ابھی یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ دین کی تعلیم سے بہت دوری ہے، اخلاق کی باتوں سے بہت دوری ہے۔ بڑی باتوں کو جانے دیجئے، لوگوں کو کلمہ یاد نہیں، نماز یاد نہیں، وضو اور غسل کا طریقہ معلوم نہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، خوش فہمی میں نہ رہیے کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور جلسوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، خوش فہمی میں نہ رہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کی موٹی موٹی تعلیمات کا پتہ نہیں، وضو غسل کے فرائض معلوم نہیں۔ پوچھ لیجئے تیمم کیسے کیا جاتا ہے، بتا نہیں پائیں گے، حالانکہ وضو سے بھی آسان طریقہ تیمم کا ہے۔ لیکن کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر پوچھیں گے آپ تیمم کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے۔ آپ لوگ بہت دیر سے سنجیدہ گفتگو سن رہے ہیں، اس لیے ایک دلچسپ قصہ بھی سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ چند علماء سفر میں تشریف لے گئے، ان کے ساتھ کوئی لیڈر قسم کے آدمی بھی گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ لیڈر تھے تو ان کی اپنی لیڈرانہ شان تھی۔ اسی شان کے ساتھ مسلمانوں میں بہت سے حضرات تو ماشاءاللہ اچھے پیور قسم کے لیڈر ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود ساختہ لیڈر بن جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے قوم کی صورتحال اور ابتر ہوتی ہے۔ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یعنی دوسرے مار رہے ہیں تو مار رہے ہیں، بھائی صاحب تم کہاں چلے آئے مارنے کے لیے؟ تو وہ اسی قسم کے کوئی صاحب شامل ہو گئے تھے علماء کی جماعت میں۔ ایک جگہ پہنچے، نماز کا وقت ہوا، اتر گئے کہ نماز پڑھیں گے، لیکن پانی موجود نہیں تھا، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، سب اہل علم تھے، یہ طے ہوا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب اگر معلومات نہیں تھی تو پوچھ لیتے، لیکن چونکہ لیڈر تھے، 1.5 فٹ کی ناک تھی، وہ کٹ جاتی، اس لیے پوچھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی، اجتہاد سے کام لیا۔ چونکہ علماء اکثر ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، اجتہاد سے کام لیا، اور یہ کیا کہ ایک مٹھی مٹی لی اور اس کو منہ میں ڈال لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ وضو کیا جاتا ہے، اس میں کلی ہوتی ہے، اور چونکہ پانی کی جگہ مٹی ہے تو مٹی سے بھی کلی کی جاتی ہوگی۔ تو کسی نے ان کو دیکھا، عالم نے تو کہا جی جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کلی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا میں نے دیکھ لیا، ورنہ آپ کی ناک میں بھی مٹی ہی چلی جاتی۔ یہ جو ہماری علم سے اور دین سے دوری ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں۔ آپ پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، بڑے بڑے مجموع میں بھی اگر آپ سوال کریں کہ آپ نے سیرت طیبہ پر کوئی ایک کتاب از اول تا آخر پڑھی ہے، بہت کم مسلمان ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے پوری کتاب سیرت پر پڑھی ہے۔ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن پاک جو ہمارے عروج کا ذریعہ، قرآن پاک جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد، کتنے مسلمان بھائی ہیں قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یا قرآن پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے احکام سے ناواقف ہیں، قرآن پاک جو پیغام دے رہا ہے اس سے ناواقف ہیں۔ حالانکہ یقین مانیے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی پاک کتاب پر عمل ہے۔ قرآن پاک کو لفظاً اور معناً عام کرنا ہر عالم دین کو اپنا مشن بنانا چاہیے، اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔
قرآن پاک دنیا کے اندر عالمگیر انقلاب کا ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے عروج و اقبال کی بلندیاں انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ چین میں انقلاب آیا تھا، اور ایسا انقلاب آیا کہ جس نے برسر اقتدار حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ ماؤ زے تنگ نام کا ایک شخص تھا جو انقلابی کے روپ میں ابھرا، اور اس نے چین کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا، پھر جمہوری سلطنت قائم ہوئی، اور اس کے بعد چین کی بہت تیز رفتار ترقی ہوئی۔ اب غور سے سنیے گا جو بات آپ کو سنانی ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک پاکستان سے ایک وفد گیا چین کا دورہ کرنے کے لیے کہ اتنی تیز رفتار ترقی چند برسوں میں اس ملک کو کیسے حاصل ہوئی۔ وہاں کے صوبہ سندھ کا چیف منسٹر اور پوری کیبنٹ اور بڑے بڑے آفیسران چائنا گئے، وہاں جا کر وہاں کی تمام تر ترقیات کا اور وہاں کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اب سنیے، اس کے بعد ماؤ زے تنگ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں غور کر لیجئے، جانے والے مسلمان ہیں، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اتنے بڑے ملک کا سربراہ ہے، انقلاب کے ذریعے تخت سلطنت تک پہنچا ہے۔ اب سنیے، ان مسلمانوں نے جن میں بڑے بڑے منسٹر تھے اور صوبہ سندھ کا چیف منسٹر بھی تھا، اس نے کہا جناب عالی، آپ نے چند برسوں میں اپنے ملک کو اتنی ترقیات سے کیسے مالا مال کیا، اس کا راز آپ مختصراً بتا دیجئے۔ تو اس شخص نے، ماؤ زے تنگ نے ایک جملے میں جواب دیا۔ اس زمانے کے انگریزی اور اردو اخبارات میں شاہ سرخیوں کے ساتھ اس کا جواب چھپا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ لوگ میرے ملک کی ترقیات کا راز جاننا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن آپ لوگوں پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کافر اور مشرک ہے، جس کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ قرآن میں سلطنت کے قائم کرنے اور اس کو ترقی دینے کے جو اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ دنیا میں کسی اور کے پاس موجود نہیں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، لیکن ہم قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات سے دور ہیں، ہمارے بچے بچیاں قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہیں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں درد پیدا کرنا چاہیے، ہمارے اندر تڑپ اور کڑھن آنی چاہیے۔ میں آپ کو اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے، اس میں رسمی کام کرنے سے کام نہیں ہوگا، اس میں خانہ پوری سے کام نہیں ہوگا، اس میں صرف جلسے اور میٹنگ کر لینے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کو زمینی سطح پر فکر مندی کے ساتھ ہر دن محنت کرنی ہوگی اور خلوص کے ساتھ محنت کرنی ہوگی۔ اگر آج ہم نے اپنے بھائیوں بہنوں کے ایمان کے بچانے کی فکر نہ کی تو پھر یقین مانیے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی جائے گی۔ ہمیں فکر اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر تڑپ اور کڑھن پیدا کرنی چاہیے۔ جو ہمارے مہد ملت کے فضلاء ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، اگر آپ مہد ملت کا اپنے اوپر احسان جانتے ہیں، اگر آپ اپنے اساتذہ کرام کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے علم کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میدان میں بھی آئیں، آگے بڑھیں۔ آپ کی تمام خدمات مسلم، آپ کی تمام محنتیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائیں۔ مولانا عبدالجلیل صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ علم حاصل کرنا اور پورا عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اپنے آپ کو علم دین سے ضرورت کے بقدر روشناس کرانا یہ فرض عین ہے۔ فرض عین، اس کی ضرورت بہت زیادہ آج کے اس دور میں ہے۔ ہم سب مل جل کر اگر محنت کریں گے انشاءاللہ اس کے بہت ہی اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امتحان دینیات کو ہر کچے پکے گھر تک پہنچائیں، ہر ادارے تک پہنچائیں، ہر عصری تعلیم گاہ تک پہنچائیں، اور اس طرح اس نظام کو قائم کریں کہ لاکھوں بچے بچیاں اس نظام سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل میں ایمان کی روشن کرن پیدا کر سکیں، ایمان پر جئیں اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوں۔ جو اسکولوں کے ذمہ دار حضرات آئے ہیں، جو اورنگ آباد کے معززین آئے ہیں، میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں
کہ اس وقت آپ کو اسی لیے ہم نے زحمت دی ہے کہ آپ کے ذریعے اس ضلع میں بھی اور پورے مراٹھواڑہ میں ہم کاموں کا دائرہ وسیع کر سکیں۔ جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے اس میں افرادی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں مالی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی آگے آئیں، ہمارے پڑھے لکھے مسلمان سمجھدار باشعور افراد آگے آئیں اور اس مشن میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ جو حضرات اسکولوں کے ذمہ دار ہیں، کالج کے ذمہ دار ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ہاں اس نظام کو جاری کریں، اور صرف امتحان جاری نہ کریں، اپنے ہاں نصاب میں اس کو شامل کریں، کتابیں پڑھائی جائیں، دین کا علم سکھایا جائے، پھر اس کے بعد امتحان کے مرحلے سے گزارا جائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہلے مرحلے میں نے ایک مختصر سی نشست یہیں شیخ شفیق انجینئر صاحب کے ہاں رکھی تھی، جس میں مہد ملت کے چند فضلاء بھی شامل ہوئے، مولانا محمد صادق ندوی صاحب، مولانا عبد الواحد صاحب اور کچھ اور مخصوص حضرات، مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، اور مل بیٹھ کر نقشہ بنایا گیا کہ ہم پورے مراٹھواڑہ میں اس محنت کو مضبوطی کے ساتھ زمینی سطح پر انجام دیں۔ اور اللہ کا کرم ہے اسی مشورے کے نتیجے میں یہاں پر مراٹھواڑہ سطح کا مرکز بھی قائم ہو رہا ہے، جس کے دفتر کا آج انشاءاللہ افتتاح ہوگا۔ اور ہمارے خالد سیف الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی فکر اور ان کی کوشش اور ان کی کاوش ہر طرح لائق مبارکباد ہے، اور ان کی نظر یہ شعر ہے کہ بہتا پانی ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے اور جس طرح مختلف تعلیمی، تربیتی اور سماجی محاذوں پر وہ کام کر رہے ہیں، وہ ہر طرح لائق تحسین ہے۔ ماشاءاللہ ان کا ذہن بھی کھلا ہوا ہے، دل بھی کھلا ہوا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کے ذہن و فکر میں بھی تازگی ہو اور دل کی دولت اور کشادگی کی نعمت بھی اس کو ملی ہوئی ہو۔ ورنہ مسلمانوں میں کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل تو بہت ہیں اور اسباب بہت ہیں، لیکن جب کوئی دینی تقاضا پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ معذرت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بعض تو ہمارے ایسے خوش نصیب حضرات ہیں کہ جو اپنی ایسی داستان درد ہم لوگوں ہی کو سنا دیتے ہیں کہ سفیر بیچارہ مدرسے کا سوچتا ہے کاش میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہوتی تو انہی کو دے دیتا، بیچارے سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ تو یہی معلوم ہو رہے ہیں۔ بہت تجربات ہوتے ہیں، ملت کا کام آسان نہیں ہے، ملت میں خدمت انجام دینا آسان نہیں ہے۔ میرے مرشد گرامی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آبلہ پائی کے باوجود آہنی کانٹوں پر قدم بڑھانے کا دوسرا نام ملی قیادت ہے۔ آہنی کانٹوں پر، آبلہ پائی کے باوجود آہنی کانٹوں پر قدم بڑھانے کا دوسرا نام ملی قیادت ہے۔ ملی قیادت، ملت میں کام کرنا، ملت کو جوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو بھی اور ہمارے شیخ شفیق انجینئر صاحب جو اب ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور انہوں نے محنت کر کے باضابطہ تعلیم پا کر سند حاصل کی ہے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں پوری جستجو، جد و جہد اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے سلیم صدیقی صاحب ہیں، وسیل انجینئر صاحب ہیں اور دیگر کئی حضرات، کچھ کا نام چھوٹ بھی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھا، اور مجھے امید ہے کہ اگر ایسے مخلصین کا اور ایسے باہمت لوگوں کا ساتھ ہم کو حاصل رہا تو انشاءاللہ صرف مراٹھواڑہ میں نہیں، پورے مہاراشٹر میں ہم اس امتحان دینیات کو منظم طریقے پر پھیلانے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب چند باتیں میں اخیر میں گزارش کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات اسکولوں اور کالجز کے ذمہ دار کی حیثیت سے یہاں شریک ہوئے ہیں، اولین فرصت میں وہ اپنے اپنے اداروں میں اس امتحان دینیات کا اجرا کریں۔ اولین فرصت میں پہلے اورنگ آباد میں امتحانات ہوتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر چند سالوں میں وہ سلسلہ بہت ہی کمزور ہو گیا اور کہیں کہیں بالکل ختم ہو گیا۔ اور ویسے بھی مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پتہ چل رہا ہے کہ پہلے امتحانات ہوتے تھے، پھر کچھ وقفہ ہو گیا، کہیں تعطل ہو گیا، کہیں جمود طاری ہو گیا، اس طرح کی
رپورٹیں مل رہی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں امتحانات ہوتے تھے وہاں پھر سے امتحانات جاری ہو جائیں، اور جہاں امتحانات جاری نہیں ہوئے وہاں سینٹر قائم ہو جائے۔ اولین فرصت میں امتحان دینیات کا سینٹر قائم فرما دیجیے، اور صرف اپنے تعلیمی ادارے میں نہیں، آپ داعی بن جائیں۔ ہر ایسے ادارے میں جہاں مسلمان بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں آپ دعوت پہنچائیں، آپ وہاں تک ہمارا پیغام پہنچائیں، آپ ہماری آواز بن جائیں۔ یہ کام صرف مہد ملت کا نہیں ہے، یہ کام ملت کا ہے، یہ کام صرف مہد ملت کا نہیں ہے، یہ کام پوری ملت کا ہے۔ ہم سب کو اس مشن میں آگے بڑھ کر شریک ہونا چاہیے۔ دوسری بات ملی فضلہ سے، آپ فارغین مہد ملت سے مجھے کہنی ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں الحمدللہ بہت ہی بااثر ہیں۔ آپ کا ایک حلقہ ہے، آپ سے لوگ مانوس ہیں، کہیں آپ امام ہیں، کہیں ناظم مدرسہ ہیں، کہیں آپ کسی تحریک کے ذمہ دار ہیں، کسی علاقائی تنظیم کے آپ سربراہ ہیں، آپ سے ایک حلقہ جڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے پورے حلقے میں امتحان دینیات کا تعارف کرائیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیسا بہتر نصاب بنایا گیا ہے، اچھا نظام بنایا گیا ہے، اور امتحان دینیات کے ذریعے دین و ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا کام وسیع پیمانے پر انجام دیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس میں شرکت کریں، آپ یہ تعارف اپنے اپنے علاقے میں کرائیں، اور جو آپ کے علاقے میں اسکول ہیں وہاں جا کر آپ حضرات بات چیت کیجئے، ہر اسکول تک بات پہنچائیے۔ جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے ہمیں پیغام پہنچا دینا چاہیے۔ جو آمادہ ہو جائیں سبحان اللہ، جو آمادہ نہ ہو ہم پھر سے ان پر دوبارہ محنت کریں۔ ایک تیسری بات فارغین ہی سے مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ امتحان دینیات کے سلسلے میں چونکہ اب توسیع ہو رہی ہے، اور نہ صرف اس علاقے مراٹھواڑہ میں بلکہ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں دورے کیے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ الحمدللہ لوگوں کا تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سال اور اس سے زیادہ آئندہ سال اس امتحان دینیات کے کام میں اور اس کے نظام میں بڑی ترقی ہونے والی ہے، اللہ کی ذات سے یہی امید ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت پڑے گی افراد کی، ممتحنین کی، جو جائیں امتحان لیں، اگزام لینے کے لیے جائیں، اس لیے کہ ایک صاف ستھرا شفاف نظام ہم کو بنانا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ بڑے پرکشش انعامات کا اعلان ہوا۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے شیخ شفیق انجینئر صاحب کا، عائشہ ٹور اینڈ ٹریولز کا، کہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں توجہ دی، اور عمرہ کے انعام کا اعلان ہوا۔ 50,000 ہزار روپے دوم درجے سے کامیاب ہونے والوں کے لیے انعام کا اعلان ہوا، اور ہمارے خالد سیف الدین صاحب اور کچھ اس سلسلے میں محنت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا نتیجہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہوگا، اس لیے کہ جو وظیفے ہم مولویوں کو نہیں آتے ہیں وہ خالد سیف الدین صاحب کو آتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ بعض وظیفے ایسے ہیں جو ہم لوگوں نے نہیں سیکھے ہیں، اور خالد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور سے عطا فرمائے ہیں، تو جو لوگ ہم لوگوں کے قابو میں نہیں آتے ہیں وہ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نظام بن جائے گا۔ تو جب اتنے پرکشش انعامات رکھے جا رہے ہیں اور امتحان کے لیے ایک اچھا نصاب بھی تیار ہو چکا ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ امتحان بھی بہت اچھے پیمانے پر ہو اور بہت شفافیت کے ساتھ ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کمزوری نہ ہو، رسمی طریقے پر امتحان نہ ہو، بے ضابطگی سے امتحان نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں نقل کرا دی جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اساتذہ اور ٹیچرز کوئی خیانت کر بیٹھیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک اچھا نظام بنانا ہے، اور بہترین افراد ممتحن کے طور پر ہمیں درکار ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ملی برادری میں ایسے بہت سے ہمارے فضلاء ہیں، ایسے بہت سے ہمارے ساتھی ہیں، یا ایسے ہمارے بہت سے بزرگ ہیں جو اس خدمت کو بہت اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام کے لیے بھی تھوڑا وقت فارغ فرمائیں، اور جب آپ لوگوں کو آواز دی جائے، ضرورت آپ کی آ پڑے، تو آپ لوگ اپنے مشاغل کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے 2 دن کی فرصت نکال کر اس امتحان دینیات کے کاموں میں عملاً بھی شرکت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ یہاں علاقے مراٹھواڑہ کا دفتر قائم ہو رہا ہے، 2 کمرے یہاں مختص کیے گئے ہیں، ابھی انشاءاللہ افتتاح بھی ہوگا۔ دفتر کی کچھ ضرورتیں ہمارے کچھ ساتھیوں نے پوری کی ہیں، اور ایک خوشخبری شروع میں سنائی گئی کہ انشاءاللہ کمپیوٹر کا بھی انتظام کسی صاحب کی جانب سے ہو رہا ہے۔
اب جو اور کچھ ضرورتیں یہاں دفتر کی بھی ہیں اور کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں مہاراشٹر میں درکار ہیں. مثلا جو ملی نصاب لکھا گیا ہے، تیار ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام اسکولوں تک نمونے کے طور پر تمام کتابوں کا ایک ایک سیٹ ہم پہنچا دیں. ظاہر ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے نمونہ دکھائیے، آپ کا نصاب دکھائیے، ہم اس کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے. تو یہ کتابیں جو قیمتاً فروخت ہو رہی ہیں اسکولوں میں، ہمیں جہاں نیا نظام شروع کرنا ہے یا نیا سینٹر قائم کرنا ہے وہاں ہمیں کتابیں ہدیتاً تحفتاً دینی ہیں. اور ظاہر ہے کہ بہت سارے اسکول ہیں جہاں تک ہماری استطاعت تھی ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ کتابیں مفت مہیا کرائی ہیں، مختلف اسکولوں میں تحفتاً دی گئی ہیں. آج بھی یہاں بہت سارے سیٹ لوگوں کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسکولوں میں اس کو جاری کریں. لیکن یہ ایک بڑا خرچ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو معززین ہمارے اورنگ آباد کے آئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے حضرات ہوں یا ہمارے ملی فارغین میں سے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے یا جو اپنے حلقے میں یہ کام کر سکتے ہیں، وہ اس پر توجہ دیں کہ جو اخراجات اس سلسلے میں ہو رہے ہیں اور جو اس نظام کو پھیلانے کے لیے مالی وسائل درکار ہیں اس کی فراہمی کے لیے بھی آپ حضرات توجہ دیں. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں اس نعمت میں سے، اس دولت میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے. جو کچھ اسباب ہمیں میسر ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں، ہم کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے. خدا نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. جب سکندر اعظم کا انتقال ہو رہا تھا بوقت مرگ اس نے وصیت کی تھی، آدھی سے زائد دنیا کا فاتح مرتے دم کہہ رہا ہے مر جاؤں تو کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا. لوگوں نے کہا یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا وہ بھی دنیا سے اسی طرح خالی ہاتھ جا رہا ہے جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا. دنیا میں انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے. جو ہم خدا کی راہ میں خرچ کریں گے وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. بایزید بستامی بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا حضرت زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اپنے مسلک کے مطابق جواب دوں یا فقہا کے مسلک کے مطابق؟ پوچھنے والا بہت ذہین تھا، اس نے سوچا کہ ان کا اپنا کون سا مسلک ہے، یہ تو وہی کہیں گے جو فقہا علماء کہتے ہیں، ان کا کون سا نیا مسلک بن گیا؟ تو کہنے لگا دونوں بتا دیجئے. کچھ لوگ بڑے ذہین قسم کے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں. وہ ہے نا کہ ایک وکیل صاحب بیچارے تھے، کوئی آدمی آیا، اس نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور ساری تفصیل بیان کی. تو وکیل صاحب نے ساری تفصیل سننے کے بعد کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تم صحیح ہو. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور آدمی آیا، اس نے اپنا معاملہ بیان کیا. وہ فریق مخالف تھا، جو پہلا والا تھا اس کا فریق مخالف. اس نے اپنی ساری رودات بیان کی. وکیل صاحب نے کہا اطمینان رکھو، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم ٹھیک ہو، تمہاری بات صحیح ہے. دونوں کو صحیح کہا. تو ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، جب یہ گیا تو اس نے کہا وکیل صاحب پہلے کو بھی آپ نے کہا صحیح، دوسرے کو بھی کہا صحیح، پہلا بھی ٹھیک دوسرا بھی ٹھیک، یہ کیا بات ہے؟ وکیل صاحب نے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو. ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو، بالکل ٹھیک. تو وہ جو تھا پوچھنے والا بڑا ذہین، اس نے کہا حضرت بایزید بستامی سے کہ حضرت آپ دونوں بات بتا دیجئے، آپ کا کیا مسلک ہے، علماء فقہا کا کیا مسلک ہے. اور حضرت نے فرمایا دیکھو علماء تو کہتے ہیں اتنا اتنا مال ہو اور سال گزر جائے زکوٰۃ واجب ہے، اتنی زکوٰۃ دینی ہے. تفصیل سے مسئلہ سمجھایا. کہا اچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ فرمایا اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو. ہمارا یہ مسلک ہے. اتنا مال اکٹھا کر کے نہ رکھو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے. سوچنے والے اس ذہن سے بھی سوچتے ہیں. تو اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو دین و ایمان بچانے کی اس محنت میں ہمارا مال خرچ ہو، یہ ہماری سعادت کی بات ہے. آپ تمام سے بھی اور جو معززین آئے ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں. اب اخیر میں چند اعلانات مجھے کرنے ہیں. اس دفتر کے لیے جو یہاں قائم کیا جا رہا ہے یہ بات طے کی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہاں اچھے ساز و سامان کے ساتھ ایک شخص کو با تنخواہ مقرر کیا جائے گا اور پوری ایک کمیٹی بنا کر اس کمیٹی کے ذریعے اس ضلع میں کاموں کو بڑھایا جائے گا. یعنی اورنگ آباد ضلع کے لیے ایک کمیٹی ہوگی جو اس پورے ضلع میں اللہ کے فضل و کرم اور
اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ محنت کرے گی۔ اس کا انتخاب، چند ناموں کا انتخاب ہوا ہے، ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بیٹھے تھے اجلاس سے پہلے، تو ابھی چند ناموں کا ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اور ناموں کا اضافہ ہوگا، آپ لوگوں کی بھی تجویز سامنے آئے گی، مشورے سامنے آئیں گے، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس میں اضافہ کریں گے۔ اسی طرح مراٹھواڑہ کی سطح کی بھی ایک کمیٹی بنائی گئی، مراٹھواڑہ کی سطح کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، مجوزہ کمیٹی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ اور اضافہ کریں گے، اور علاقوں سے بھی نمائندگی اس میں لینی ہے۔ چند بنیادی نام اس میں طے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی میں پڑھ کر سنا دوں گا۔ آپ حضرات سے جو مختلف اضلاع سے آئے ہیں، ملی برادران، ملی فضلاء، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں ضلعی سطح کی ایک مجوزہ کمیٹی ہم لوگوں کو بھیجیے، یعنی آپ لوگ ناموں کا انتخاب کیجئے اور وہ نام ہم لوگوں کو بھیج دیجئے، ہم لوگ غور و خوض کر کے انشاءاللہ آپ کے ضلع کی کمیٹی بھی نامزد کر دیں گے۔ ہر ضلع میں مراٹھواڑہ کے 8 اضلاع ہیں، 8 ہی ہے نا، 8 اضلاع ہیں، ہر ضلع میں انشاءاللہ ایک کمیٹی ہو، پھر مراٹھواڑہ کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی ہو، اور اورنگ آباد جو بنیادی اور مرکزی علاقہ ہے، یہاں پر بھی ایک فعال کمیٹی انشاءاللہ قائم کی جائے گی، اور اس میں اچھے اور متحرک لوگوں کو رکھ کر ان کے ذریعے کاموں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وہ جو چند نام ہیں ضلعی کمیٹی کے اور مراٹھواڑہ کمیٹی کے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ابھی یہ کمیٹی مجوزہ کمیٹی ہے، اس میں اور اضافہ ہوگا، اس میں اور لوگوں کو ہم لوگ شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں چند نام جو منتخب ہوئے ہیں ضلعی کمیٹی کے، وہ یہ ہیں: مولانا شیخ شفیق انجینئر صاحب، مولانا محمد صادق ندوی صاحب، مولانا عبدالواحد ملی صاحب، مولانا محمد مستقیم ملی صاحب، مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، مولانا عبدالشکور جامعی صاحب، جناب حافظ عبدالرزاق انصاری صاحب، مولانا انصار صاحب ملی، مفتی عبدالعظیم صاحب ملی رحمانی، مولانا عبدالقدیر صاحب، مولانا بدر الدین محمدی صاحب، مفتی نعیم احمد پھلمری، مولانا انصار احمد ملی، مولانا توحید صاحب خلد آباد، پروفیسر مجاہد انصاری خلد آباد، مفتی صدام صاحب کنڑ، مولانا عبدالکریم ملی، مولانا سلیم ملی، مولانا سلیمان ملی، مولانا محمد یوسف ملی۔ یہ مختلف علاقوں کے حضرات ہیں، اور اس میں ابھی اور ناموں کا انشاءاللہ ہم لوگ اضافہ کریں گے۔ آپ حضرات میں سے جو اس سلسلے میں تجویز دینا چاہیں یا کوئی نام پیش کرنا چاہیں، وہ ابھی پیش کر سکتے ہیں، موقع ہوگا انشاءاللہ۔ مراٹھواڑہ کی جو کمیٹی ہے، اس کے نام میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب خالد سیف الدین صاحب ہیں، جناب مولانا عبدالشکور جامعی صاحب ہیں، مولانا محمد صادق ندوی صاحب ہیں، مولانا عبدالواحد ملی صاحب، مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب، شیخ محمد ایوب صاحب، جناب محمد وسیل صاحب، جناب سلیم صدیقی صاحب، شیخ منصور مصطفیٰ صاحب، محمد افتخار الدین صاحب، مولانا شیخ حسن ملی ندوی صاحب، جناب غلام محمد مٹھو پربھنی، مولانا تجمل احمد خان ملی جنتور، مولانا سید آصف ملی ندوی جمعیت علماء نادیڑ، مولانا عبدالجلیل تابش ملی، مفتی معین الدین صاحب گیورائی، مولانا اسرائیل رشیدی صاحب لاتور، حافظ بشیر ملی صاحب عثمان آباد، مفتی بابر ملی پرتور، مولانا عمران صاحب عثمان آباد، مفتی انور ملی صاحب بیڑ، قاضی فضل اللہ ملی صاحب بیڑ، مولانا حبیب ملی ہنگولی۔ یہ ابھی مجوزہ کمیٹی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے مشورے سے اور آپ کی تجویز کے ذریعے اضافہ انشاءاللہ عمل میں آئے گا۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اگر اس سلسلے میں جو باتیں یہاں عرض کی گئی ہیں، جو نظام نیا بنایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی تجویز ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی بات ہے، آپ حضرات ارشاد فرمائیں، ہم لوگ اس کو سنیں گے بھی، اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل بھی کریں گے۔ یہ چند باتیں میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر عرض کی ہیں۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس اجلاس کے منتظمین کا، بالخصوص مولانا محمد صادق ندوی صاحب، مولانا عبدالواحد ملی صاحب، مولانا مستقیم ملی صاحب، مولانا شیخ شفیق انجینئر صاحب، اور جتنے حضرات دامے درمے قدم سخنے اس اجلاس میں جنہوں نے تعاون کیا، ان سب کا تہہ دل سے اپنی طرف سے، اساتذہ مہد ملت کی طرف سے، ارکان مہد ملت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو
اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔